ایک ایسا شخص جب بھی اس کو جیل میں ڈالا گیا وہ ہمیشہ فرار ہوا۔ ایک 20 سالہ شخص جس کا خیال تھا کہ اس کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے اور امریکی عدالتی نظام کے ظلم کا شکار ہے۔ یہ کون تھا؟ آئیے جانتے ہیں۔ میں ہوں عبید اور آپ دیکھ رہے ہیں مائنڈ فیکٹس ٹی وی۔ مارک ڈیفریسٹ ایک ماسٹر فرار آرٹسٹ جس کی پوری زندگی جیل جانے اور فرار ہونے میں گزری۔ مارک 1960 میں پیدا ہوا۔ وہ اپنے والد اور سوتیلی والدہ کے ساتھ بڑا ہوا۔ اس کے والد نے دوسری جنگ عظیم میں ایک ادارے OSS میں کام کیا جو بعد میں CIA میں ضم ہوا۔ بیٹا اور باپ ایک دوسرے کے بہت قریب تھے۔ مارک نے اپنے والد سے بہت کچھ سیکھا۔ مارک کا بچپن خوشگوار تھا۔ وہ اپنے آپ میں مگن رہتا تھا، دوسرے بچوں کے ساتھ کم ملتا تھا اور اسکول میں بھی کم دلچسپی لیتا تھا۔ جب بھی وہ اس کو اسکول میں داخل کرتے وہ وہاں سے بھاگ جاتا۔ مارک چیزوں کو توڑنے اور جوڑنے کا ماہر تھا۔ اس کے گھر کے پچھلے سائٹ پر اس کی ورکشاپ تھی۔ سارا دن وہ اس میں لگا رہتا تھا۔ وہ وہاں پر مختلف کیمیکلز کو مکس کرتا۔ تقریباً 2 مرتبہ تو خود کو اڑاتے ہوئے بچا۔ جب اس کی والد کا انتقال ہوا تو اس کی عمر 19 سال تھی۔ اس موت نے اس کی پوری زندگی کو تبدیل کر دیا۔ والد کی وفات کے بعد اس نے اس کے اوزار اٹھائے جو اس نے اس کے لیے چھوڑے تھے۔ وہ ان اوزاروں کے ساتھ باہر نکلا تو اس کی سوتیلی ماں جو اس کے ساتھ پہلے سے ہی سخت رویہ رکھتی تھی پولیس کو کال کی۔ پولیس نے اس کا پیچھا کیا۔ پولیس نے اس کو چوری اور ہتھیار رکھنے کا الزام لگا کر اس کو گرفتار کیا اور پھر یہاں سے مارک کی جیل اور فرار کی زندگی شروع ہوئی۔ ایک دن پولیس اس کو اور اس کے ساتھی کو بائبل کی کلاس لینے کے بعد اپنی سیل لے جا رہی تھی کہ اچانک سے جیل میں بھگدڑ مچ گئی۔ قیدیوں کا ایک ٹولہ جیل کے ارد گرد لگی ہوئے جالیوں کی طرف بھاگا۔ سب نے فرار کی کوشش کی لیکن کوئی کامیاب نہ ہوا۔ لیکن مارک نے اس باڑ کو کراس کیا۔ اس نے یہ اپنے والد سے سیکھا تھا۔ جیل سے باہر آ کر اس نے گاڑی چوری کی اور نزدیک کے ہوٹل میں گیا۔ پولیس نے جلد ہی اس کو پکڑا۔ اس کے بعد اس پر مزید 6 مقدمات بنے اور اس کو دوبارہ جیل بھیج دیا گیا۔ کچھ دنوں بعد وہاں پر 14 قیدیوں نے مارک پر حملہ کیا اور اس کو خوب مارا۔ اس واقعے کے بعد مارک نے اپنے آپ کو زخمی کیا اور اس کو نفسیاتی وارڈ میں لے جایا گیا۔ وہاں پر اس نے میڈیکل روم سے ایک بہت طاقتور نفسیاتی دوا جس کو LSD کہتے ہیں اٹھائی اور موقع دیکھتے ہوئے چپکے سے اسٹاف روم کے اندر داخل ہو کر ابلتی ہوئے کافی کے برتن میں ڈالی۔ جلد ہی اس دوائی کا اثر اسٹاف پر شروع ہوا۔ سب عجیب و غریب حرکتیں کرنے لگے۔ جلد ہی سیکیورٹی کو طلب کیا گیا۔ مارک کا منصوبہ تھا کہ جیسے ہی یہ بے ہوش ہو جائے یہ وہاں سے چابی اٹھا کر فرار ہو جائے لیکن وہ کامیاب نہ ہوا۔ مارک کو اپنے انصاف سسٹم پر اعتراض تھا کہ اس کو صرف اپنے والد کے اوزار رکھنے پر جیل بھیج دیا تھا اور مارک کے مطابق فرار کوئی جرم نہ تھا۔ ایک دن جیل میں اسے پوچھا گیا آپ لکڑی کا کام جیل میں کرنا چاہتے ہیں؟ اس نے ہاں کی کیونکہ یہ چیزیں جوڑنے اور توڑنے کا ماہر تھا۔ وہاں پر اس نے ایک کاپر شیٹ دی کی اور فوراً اس نے دماغ میں منصوبہ بنایا۔ وہاں اس نے کاپر شیٹ اور لکڑی سے جعلی بندوق بنائی جو دیکھنے میں اصلی جیسی ہی لگتی تھی۔ وہ اس کو اپنے ساتھ لباس میں چھپا کر جیل لے کر آیا اور یہاں پر اس نے اپنا دانت توڑا۔ منہ سے خون نکلنے کے بعد اس کو نفسیاتی وارڈ میں ڈاکٹر کے پاس لے جایا گیا۔ وہاں پر اس نے واش روم جا کر اپنی ہتھکڑی کھولی، باہر آ کر بندوق گارڈ کے سر پر رکھی اور قتل کرنے کی دھمکی دی اور پھر سے وہ جیل سے فرار ہوا۔ باہر آ کر پھر سے گاڑی چرائی لیکن بہت جلد پکڑا گیا۔ اس کے بعد جیل میں اس پر پہلے سے بھی زیادہ سختی شروع کی اور 24 گھنٹے تنگ سی کوٹری میں رکھا گیا۔ حکام اس کو ذہنی مریض سمجھتے تھے۔ اس کے کچھ عرصے بعد پھر سے اس نے خالی ٹوتھ پیسٹ کے رول سے بندوق بنائی
گارڈ کو دھمکایا، لیکن اس بار دوسرے گارڈ نے دور سے دیکھا کہ اس کے پاس جعلی بندوق ہے۔ اس کو خوب مارا پیٹا گیا اور سزا کے طور پر اس کو ننگا کر کے ایک چھوٹے سیل میں 11 دنوں کے لیے رکھا۔ گارڈ کو دھمکانے کی وجہ سے اس پر قتل کا مقدمہ درج ہوا۔ اس کے بعد اس کو فلوریڈا اسٹیٹ پریزن بھیجا گیا، ایک ایسی جیل جس میں کوئی قانون اور حکومتی مداخلت نہیں تھی۔ امریکہ کا کوئی قیدی یہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کا خاتمہ اس جیل میں ہو۔ وہاں پر مارک کو دوسرے قیدیوں سے تشدد کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ اس نے پھر سے گھریلو ہتھیاروں پر کام شروع کیا۔ جیسی ہی حکام کو معلوم پڑا، اس کو ایک تنگ سی تاریک سیل میں بھیج دیا گیا۔ اس کو نہ ٹیشو پیپر، نہ صابن، نہ ٹوتھ پیسٹ اور حتیٰ کہ اس کا واش روم کا پانی بھی بند کر دیتے۔ اس کو اندھیرے میں ہی کھانا دیا جاتا۔ حکام اس پر تشدد اور اس کی تذلیل کرتے، جیسے کہ انہوں نے بعد میں گوانتانامو بے کے قیدیوں کے ساتھ کیا، لیکن وہ پھر بھی باز نہ آیا۔ وہ گارڈ کی چابیوں کو دیکھتا اور اس کو ذہن میں محفوظ کر لیتا اور پھر اس کو کاغذ پر منتقل کرتا۔ مارک نے کئی سالوں بعد خود ایک انٹرویو میں بتایا کہ وہ کسی بھی تالی کی چابی بنا سکتا ہے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے کبھی استعمال بھی کیا، اس نے کہا ہاں، 13 بار میں نے فرار کی کوشش کی، 7 بار میں کامیاب ہوا، لیکن ہر بار وہ جلدی پکڑا جاتا۔ بعد میں لوگوں کو مارک کی کہانی معلوم ہوئی۔ بہت سو کے مطابق اس کو ذہنی مسئلہ تب سے ہوا جب پہلی بار وہ گرفتار ہوا تھا اور قیدیوں نے اس کو مارا پیٹا تھا۔ 5 فروری 2019 کو اس شرط پر رہا کیا گیا کہ وہ 1 سال ذہنی ہسپتال میں گزارے گا۔ چونکہ اس نے جیل میں مختلف قسم کے ڈرگز استعمال کیے تھے، اس لیے کچھ دنوں میں ہی ڈرگ استعمال نہ کرنے کی وجہ سے اس کو ایک ذہنی بیماری ہائپولرمینیا کے اثرات ہونے لگے اور اس کے گردے بھی فیل ہونے لگے۔ اسی وجہ سے اس کو دوبارہ جیل بھیج دیا گیا۔ مارک کو جیل میں رہتے ہوئے 40 سال ہوئے اور ان 40 سالوں میں 27 سال اندھیرے میں تھے۔ تو یہ تھی مارک ڈیفریسٹ کی کہانی۔ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں کہ وہ سسٹم کی ناانصافی کا شکار تھا یا اس کو ذہنی مسئلہ تھا؟ کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔